وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، میں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ کی خدمات میں نے پڑھا ہے. اس ارشاد مبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا اور مکرم اور شریف آدمی کون ہے؟ یہ سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. دنیا بھر کے انسانوں میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ صاحب شرافت کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً جواب میں ارشاد فرمایا: قال اکرمہم عند اللہ اتقاہم. فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ لوگوں کے اعتبار سے تقوی میں بڑا ہوا ہو. تو جو آدمی تقوی کے معیار میں بڑا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں مکرم اور معظم اور محترم ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ عزت کا جو تعلق ہے وہ مادی چیزوں سے نہیں ہے. عزت کا جو تعلق ہے وہ جو ہے اللہ کے احکام سے اور تقوی اور اللہ کے ڈر اور خوف کے اندر اللہ نے عزت رکھی. اسی لیے اس کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت آدمی وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. وہ آدمی باعزت ہوتا ہے سب سے زیادہ. اور یہ جو تقوی ہے جس کی تعلیم قرآن مجید میں جا بجا اللہ نے دی ہے، تاکید بھی فرمائی ہے. بہت سی آیتیں ہیں جس میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو یوں واضح فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بات کرو تو ٹھیک ٹھیک بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، صاف صاف بات کیا کرو.
اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، تمہارے ڈرنے میں، تمہارے اندر ڈرنے کی استطاعت ہے اتنا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانی استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا، ایسی بات نہیں ہے، آدمی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا اس پروردگار سے تم ڈرو جس نے تم کو نفس واحد سے ایک جان سے پیدا کیا ہے، اس سے ڈرو تم۔ تو یہاں بھی اللہ نے تقوی کی تعلیم دی۔ تو قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ تقوی ہے کیا چیز، تقوی کسے بولتے، تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے، یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ آج ہم کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ تقوی ہے کیا چیز، تقوی کی حقیقت کیا ہے، اس کو جاننا چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے۔ صاف لفظوں میں، سادے لفظوں میں، عام فہم انداز میں بہت سے علماء نے تقوی کی بہت سی تعریفیں، بہت سے تحقیقات بیان فرمائی ہیں، لیکن سب سے زیادہ آسان اور سہل اور واضح اور راسخ جو تعریف ہے، جو تحقیق ہے، وہ ہے جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا۔ یہ سوال کیا تھا ذرا مجھے یہ بتائیں کہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے پوچھا تھا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرنا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کسی خاردار جھاڑیوں سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں بارہا ایسا اتفاق ہوا ہے کہ خاردار جھاڑیوں سے میں گزرا ہوں، خاردار راستے سے میں گزرا ہوں۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دریافت فرمایا جب آپ بارہا خاردار راستے سے گزرے ذرا یہ بتائیے کیسا گزرے، آپ کے گزرنے کا انداز کیا تھا، ذرا یہ بتائیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب میں خاردار راستے سے گزر رہا تھا تو وہاں سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو بھی سنبھالا، پھر اپنے کپڑوں کو بھی ان کانٹوں میں الجھنے سے ان کو بچاتے ہوئے میں آگے راستہ طے کیا۔ تو آپ نے یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے سنا تو فرمایا اسی کا نام تو تقوی ہے، تقوی تو یہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا جو ہے یہ خاردار بستی ہے، یہ خاردار وادی ہے۔ اس خارستان میں ہر طرف سے کانٹے کانٹے بچھے ہوئے، لگے ہوئے، اور ایسے خارستان سے اور خاردار وادی میں آدمی کو زندگی گزارنا ہے اور چلنا ہے، زندگی گزارنا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ہمارا ایمانی جو دامن ہے وہ جو ہے گناہوں کے کانٹوں میں الجھنے نہ پائے، اس سے بچاتے ہوئے اپنے کو راستہ طے کرنا ہے۔ اس میں الجھ کے رہے گا تو کام نہیں ہو سکتا، لہذا آدمی بہت بچتے ہوئے احتیاط کے ساتھ آدمی زندگی گزارے، اسی کا نام ہے تقوی۔ تو جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرتے رہنا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے
اس سے ہمیشہ کے لیے رکے ہوئے رہنا، نہیں کرنا، اس کا نام ہی تو تقویٰ ہے۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہم کو ملیں گے، ان بیچاروں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے احکام کیا ہے، اوامر کیا ہے نہیں معلوم، نواہی کیا ہے نہیں معلوم، کرنے کے کام بھی نہیں کر رہے، نہیں کرنے کے کام کر رہے، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے۔ بعض ہم میں سے اتنے ہوشیار ہیں، ان کو معلوم ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ وجعل جنت مثواہ کو جس زمانے میں حضرت دعوت و تبلیغ کی بہت محنت کیا کرتے تھے، دیہاتوں میں گاؤں میں جو ہے جاتے تھے، لوگوں کو جو ہے ایمان کی دعوت دیتے، اور اللہ سے دور جو بندے ہوتے تھے ان کو اللہ سے جوڑنے کی فکریں کرتے تھے، تو ان کی پوری زندگی خدمت خلق کے اندر گزر گئی، دعوت و تبلیغ کے اندر پوری زندگی گزر گئی، سادگی کے ساتھ، بالکل کسی سے ایک پیسے کے بھی روادار نہیں، اپنا جیب کا پیسہ لگا کے جاتے تھے۔ دیہاتوں میں جانا، ایسی جگہ پہ جانا وہاں ان کا کوئی جاننے والا ہو یا نہ ہو، اور پھر وہاں پہنچنے کے لیے کوئی راستے بھی ہموار نہیں، راستے بھی برابر نہیں، بساں نہیں، آٹو نہیں، سواریاں نہیں، اور راستہ ہے بھی تو سیدھا نہیں، خاردار راستے، کبھی رات کو پہنچ رہے ہیں، کھانا پتہ نہیں کب پہ کھائے ہوئے ہیں، مسجد ہے تو گئے سیدھا مسجد میں جا کے آرام کر لیے، آشد خانہ ہے تو صاف کر لیے، آرام کر لیے، صبح میں اگر کوئی مسلمان بھائی آیا، ملاقات ہو گئی تو دینی بات اس کے سامنے رکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے پوری زندگی ان کی دعوت و تبلیغ میں گزری۔ تو دیہاتوں میں بھی حضرت کے جاننے پہچاننے والے لوگ تھے، اسی محنت کے نتیجے میں۔ اس کے بعد بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی حضرت کا تعارف ہوا، شناسائی ہوئی، جانتے تھے لوگ۔ ایک مرتبہ اسی دینی دورے پر ایک مقام پہ آئے ہوئے تھے، تو وہاں کے ایک صاحب نے حضرت کو جو ہے دعوت دیا، حضرت آپ میرے گھر آج کھانا کھانا۔ حضرت بہت اچھی بات ہے کہ کھانا کھانے میں کیا ہے، کھائیں گے کھانا انشاءاللہ آپ کے پاس۔ دعوت قبول کر لی، اور حضرت کے ساتھ ہمیشہ 5-6 آدمی رہتے تھے جو سیکھنے سکھانے کا مزاج رکھتے تھے، ہمیشہ سفر میں ساتھ رہتے تھے۔ تو حضرت ان صاحب کی دعوت قبول کر لیے، اب وہ لوگ گئے اپنے کھانا بنانے کی تیاری میں، گھر کے خواتین نے کھانا ہونا بنایا، گوشت لایا، اچھا عمدہ قسم کا کھانا بنا کے 10-12 آدمی کے لیے دسترخوان بچھا کے اب کھانے کا اہتمام کرے، کھانے کو بیٹھنے والے۔ اب وہ صاحب جو دعوت دیے تھے وہ حضرت کے بالکل سامنے بیٹھ گئے، بیٹھ کے اب حضرت کو جو ہے وہ روٹی کے ساتھ ساتھ وہ خورما جو گوشت کا تھا وہ اتار رہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے صاحب کو جو ہے وہ بکرے کے کپڑے ذرا زیادہ پسند تھے، اس سے وہ زیادہ پسند تھے، جب کھاتے تھے وہ، تو وہ گوشت کے ساتھ اس کو بھی لا لیے، بنا دیے تھے۔ تو وہ سالن ڈالتے وہ تو کپڑا حضرت کو ایسا ڈالے، حضرت اس کو دیکھ کے یوں ہٹا دیے تھے، اس میں سے بڑی میں لگ گیا، پھر انہیں قریب کرے تو حضرت دوسری مرتبہ یوں کرے، پھر ذرا کیا حضرت یہ نہیں کھاتے؟ تو بولا نہیں کھاتے، جائز نہیں ہے یہ، ایسا جائز نہیں ہے؟ ارے ہمارے کو اب تک نہیں معلوم تھا، وہاں سے لوگ ممبئی الگ کھا رہا ہے، اب تک ہمارے کو معلوم نہیں بول گئے لیکن کھا رہا ہے، بولتے رہتے بھی جائز نہیں ہے بولے تو کھا رہا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ آئے تھے، آج ہم کو یہ معلوم ہے کہ فلاں کام نہیں کرنے کا ہے مگر برابر کر رہا ہے۔ اور یہ زمانہ بھی ایسا زمانہ ہے، معلومات کے کمی کا زمانہ نہیں ہے، بہت وافر مقدار میں معلومات ہیں۔ اسی واسطے کسی کو نصیحت کرنے گئے تو انہیں نصیحت کو قبول کرنے کو ہے، ہمارے کیا سناتے جاؤ، ہمارے سب معلوم ہے بولتا، سب معلوم ہوتا۔ تو علم کی کمی کا زمانہ نہیں ہے، ہاں آج سے چند سال پہلے علم کی کمی کا زمانہ تھا، مگر اب علم کے ذرائع اتنے وسیع ہو گئے ہیں،
آدمی نہیں بھی سننا چاہے، نہیں بھی جاننا چاہے تو خواہ بخواہ کے اس کے کانوں سے علمی باتیں ٹکراتے رہتے. رسائل ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کتابیں، دینی کتابیں ہیں، اور ایسے ہی موبائل ہے آج کا زمانے کا، اور پھر جو ہے ٹی وی وغیرہ وغیرہ ہے. ہر گھر میں ماشاءاللہ سب لوگ رکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. تو اس میں جہاں اور بھی بہت سی برائیاں ہیں، اس میں ایک اچھا کام بھی، دینی باتیں بھی آتے. تو اس وقت میں ایک دو باتوں تو کان میں دین کے پڑھتے نہیں پڑھتے. تم سننا چاہو نہ سننا چاہو، بہرحال دینی بات آپ کو پہنچ کے رہتی. تو یہ زمانہ معلومات کی کمی کا زمانہ نہیں ہے، بہت معلومات ہے زمانے. البتہ کمی ہے تو معمولات کی کمی کا زمانہ ہے، عمل کی کمی ہے. جانتے بہت ہے مگر کرتے کچھ بھی نہیں ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ آدمی کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں کو ہمیشہ کرتے رہنا، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رکے ہوئے رہنا. اس کا نام ہے تقویٰ. اور پھر یہ جو تقویٰ آدمی کے دل میں جو پیدا ہوتا ہے، جسے اللہ کا ڈر اور خوف کہتے ہیں، اللہ کے عظمت، اس کی کبریائی کی وجہ سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. جتنا زیادہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی آدمی پر منکشف ہوتی ہے، کھلتی ہے، اتنا زیادہ اللہ کا ڈر خوف دل میں آتا ہے. اس کے بغیر اتنا آسانی سے اللہ کا خوف دل میں نہیں آتا، اللہ کا ڈر نہیں آتا. تو اللہ کی عظمتوں پر، اللہ کی کبریائی پر، جی اللہ کے کاموں اور افعال کے اوپر، آدمی قدرتوں پر غور و فکر کرے آدمی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کھل کے سامنے آتی ہے. نتیجے میں اللہ کا ڈر خوف دل میں راسخ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. اور یہ جو دل میں اللہ کا ڈر اور خوف جب بیٹھ جاتا ہے، آدمی کو اپنے مواخذے کی ہمیشہ فکر رہتی. ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے میں جانے والا ہوں، اللہ کے سامنے میری حاضری ہونے والی ہے، اور میری زندگی بھر کی اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا محاسبہ کریں گے، پوچھیں گے. یہ فکر کیسے دامنگیر ہو گئی؟ اللہ کے ڈر اور تقوی کی وجہ سے. تو جب دل میں تقوی اور اللہ کا ڈر آتا ہے تو آدمی کو اپنے مواخذے کی فکر ہوتی ہے. کیسا ہوں گا میرا؟ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، مگر آخرت میں میں کیسے نجات پاؤں گا؟ مجھے اللہ کی رضا کا پروانہ کیسے ملے گا؟ یہ فکر آدمی کو لائق ہو جاتی ہے. اگر دل میں تقوی ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہے، جو چاہے کرے آدمی. تو تقوی میں ایسی صلاحیت اللہ نے رکھا ہے، جو آدمی متقی اور تقوی شعار ہوتا ہے، تقوی جو ہے اس آدمی کو برائی اور گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے. تقوی بچاتا ہے آدمی کو گناہ سے. مثال کے طور پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. علامہ عبد الرحمن صفوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. کیا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ یہ نقل کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ان کے زمانے میں ایک نوجوان آدمی تھا، بچہ تھا، بہت ہی حسین اور خوبصورت، بڑا ہی دیندار آدمی اور تقوی شعار اللہ کا بندہ تھا. وہ بہت عظیم تھا، بہت عبادت کیا کرتا تھا، بہت اللہ سے ڈرنے والا تھا. مگر عجیب بات کہ اس نوجوان کے اوپر ایک حسین اور خوبصورت عورت عاشق تھی، اس پہ فدا ہو گئی تھی. وہ بار بار اسے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی. آجا خلوت میں میرے پاس بول گئے. بہت دنوں تک تو اس طرف توجہ نہیں دیے وہ، مگر وہ برابر ان کو اپنی طرف مشغول کرنے میں لگی ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ اس کے متوجہ کرنے پر اس کے گھر پہنچ گئے.
یہ نوجوان متقی آدمی گھر پہنچ گیا. اب گھر یوں پہنچے، معصیت کا ارتکاب ابھی ہوا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ نے ان کی دستگیری فرما دی. وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. قرآن کریم کی یہ آیت وہ نوجوان کو یاد آ گئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان پر جب کبھی شیطان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے، تو وہ اس کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے شیطان کی. تو یہ جب انہوں نے پڑھ لیا، ہوا یہ کہ جو ہے معصیت سے علیحدہ ہو گئے، دور ہو گئے، اور وہ جو ارادہ تھا وہ ارادہ بھی ترک کر دیے. اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے اوپر اللہ کے خوف کا اس درجے غلبہ ہو گیا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. ہو بہت دیر کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو پھر ان کے زبان پر یہی آیت کریمہ تھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. یہی آیت پڑھ رہے تھے. کئی ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے بالآخر جان آفرین کے حوالے کر دے، انتقال کر گئے. اس کے بعد ان کے جو ہے تجہیز و تکفین کی تیاری ہوئی. لوگوں نے تیاری کر کے قبر کھودنے کے بعد لے کے دفن کر دیا. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی کہ وہ نوجوان کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اس کے قبر پہ پہنچے اور جا کر آپ نے دعائے مغفرت فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو آدمی اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے ڈر جاتا ہے، اس کو 2 جنتیں ملتی ہیں، 2 جنتیں. یہ خبر کے پاس آپ جو ہے یہ آیت کا حوالہ دے کے پڑھ رہے. کتابوں میں لکھا ہے اسی قبر کے اندر سے آواز آئی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف خدا کی بدولت 2 جنتیں مجھے عطا فرمائی ہیں. اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، قبر کے اندر سے آواز آئی. اندازہ لگایا آپ نے کہ اللہ کا ڈر جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، انسان کو معصیت سے بالکل محفوظ رکھتا ہے، دور رکھتا ہے. تو آدمی اللہ سے ڈرے اور معصیت کرے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. معصیت آدمی گناہ اسی وقت کر سکتا ہے جب اللہ سے آدمی نڈر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے. جب تک اللہ کا ڈر اور خوف کے دائرے میں آدمی رہتا ہے، گناہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. مزید وضاحت کے لیے ایک واقعہ اور پیش کر دوں. کتابوں میں عجیب واقعات لکھے. بصرہ شہر میں ایک بڑا رئیس اور مالدار آدمی رہتا تھا. عرب کے شہروں میں بصرہ ایک شہر ہے. تو بڑا آدمی تھا، اس کو بہت بڑا باغ تھا، شہر سے کچھ فاصلے پر تھا، دور تھا. یہ بیچارہ روزانہ اپنے باغ کی نگرانی کی واسطے روزانہ جایا آیا کرتا تھا. تو سوچتا رہتا تھا کہ میرا باغ جو ہے شہر سے کافی دور ہے، فاصلے پر ہے، جانے آنے میں مجھے بہت دشواری ہو رہی ہے. اگر کوئی نوکر کا انتظام ہو گیا تو تھوڑی میرے کو جو ہے راحت مل جاتی. بلکہ اسی تلاش میں تھا، اتفاقاً اسے ایک نوکر مل گیا. اس کو لے جا کے باغ اپنا بتا دیا جو شہر سے دور تھا. اس کے بعد کام بتا دیا، یہ میرا باغ ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس کی نگرانی کر رہا تو میں یہ تم کو ماہانہ یا سالانہ یہ معاوضہ دیتا ہوں، تنخواہ دیتا ہوں. تیار ہو گیا، انہیں کام لگا دیے. ایک آدھ دن رہنے کے بعد پھر جب اس کا مالک آیا باغ کا تو انہوں نے بولے حضور میں شادی شدہ آدمی ہوں، میری بیوی ہے وہاں شہر میں رہتی ہے، میں یہاں باغ کی نگرانی میں ہوں، اس کی کوئی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں یہاں ہی لا کے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں بولے بہت اچھی بات ہے، لا کے رکھ لیں. اجازت مل گئی. اب وہ چھٹی لے کے گئے، جا کے اپنی بیوی کو لائے.
بابو داخلے پہ ایک کمرہ تھا، وہ کمرے میں تو دونوں میاں بیوی رہنے لگے۔ اب وہ اطمینان سے ہے کہ اب تو نوکر کا انتظام ہو گیا، اپنی بیوی کے ساتھ ہے، باغ کی نگرانی ماشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی، اور میں روزانہ جانے آنے کی تکلیف سے بچ جاؤں گا، کبھی کبھی ہفتہ 2 ہفتے 15 دن میں 1 مرتبہ جا کے آ جاؤں گا۔ تو 10-15 دن گزرنے کے بعد خیال آیا اب تو نوکر کو رکھ دیے ہیں، 15 دن تو گزر گئے، ذرا جا کے دیکھ کے تو ہوں کیا قصہ ہے، کیسا ہے باغ کا، کیا حال ہے۔ آیا انہیں گیٹ پہ داخل ہوتے اچھا نظر ڈال کے دیکھا تو کمرے میں بیوی کے اوپر نظر پڑی، بہت حسین بہت خوبصورت تھی۔ اب اس کے خیالات کے اندر تلاطم پیدا ہو گیا۔ اب یہ بہانہ تلاش کر رہا تھا کہ ایسا بھی اس کے شوہر گزرا، یہاں سے دور بھیجا دینا۔ اب بہرحال اس کے ساتھ جو ہے ناجائز فعل کا ارتکاب کرنا بول گیا۔ بلایا نوکر کو، بلا کے بولا بابا ذرا شہر کو جا کے یہ فلاں کام ہے کر لے کیا جائے۔ نوکر ہے وہ اپنا مالک بولی جیسا تو اسے سننا ہی پڑتا۔ گیا وہ ادھر، وہ جاتے ہی نہیں کیا کرا کمرے میں داخل ہو گیا باغ کا مالک۔ اس کی بیوی سے بولا تو جانتے میں کون ہوں؟ ہو جانتے، اب ہمارے سیٹ ہے، مالک ہے، باغ کے مالک ہے، لہذا میں تجھ سے کہتا ہوں یہ کمرہ ہے نا جس میں تو اس کے پورے دروازے بند کر۔ جی حضور اچھی باتیں بند کر دیتے۔ اس کے بعد نے پوچھا پورے بند کر دی؟ ہاں پورے بند کر دی، مگر ایک دروازہ ابھی باقی ہے، اس کو میں بہت کوشش کر رہے بند کرنے کی، لیکن بند نہیں ہو رہا۔ اسے تعجب ہوا وہ کون سا دروازہ، تو بہت کچھ بند کرنے کی کوشش کے باوجود نہیں بند ہو رہا، کون سا دروازہ ہو؟ تو اس اللہ کی بندی نے اس کو جب جواب دیا تو کہا درے کے میاں نے ماں و خدا بندنس، وہ دروازہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ آج ہم جو ہے لوگوں کی نگاہوں سے بند کمرے میں بند ہو کر کسی گناہ کا تو ارتکاب کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا، دیکھ رہا ہے نا، وہ اس کی نگاہوں سے تو ہم دور نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اندر کے پیدا ہونے والے جذبات اور خیالات کو تک جاننے والی اللہ کی ذات ہے، اس سے کیسے چھپ چھپا کے یہ کام کرتے، وہ تو ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے۔ وہ دروازہ کبھی نہیں بند کر سکتے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے۔ وہ اللہ کی ایماندار بندی کا جواب سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگ گیا وہ خوف خدا کی وجہ سے، اور برائی کا ارادہ ترک کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکیزہ زندگی گزارنے کا اس نے عہد کر دیا۔ دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ تو اندازہ لگا آپ کو، آدمی کے اندر جب تقوی اللہ کا ڈر آتا ہے تو وہ تقوی اور ڈر جو ہے آدمی کو معصیت سے بچاتا ہے۔ جب تک دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو آدمی معصیت سے نہیں بچ سکتا۔ تو آج دنیا میں بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں، ان سارے جرائم کا خلاصہ کیا ہے؟ آج ہم مسلمان نام کے مسلمان ہیں لیکن تقوی کی حقیقت سے خالی ہیں۔ ہمارے دل بالکل خالی ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ایک دن، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اس کے بعد اللہ ہم سب کو حاضر کرے گا اور ہم کو قیامت کے دن ہم سے باز پرس کرے گا۔ یہ احساس نکل گیا، اس وجہ سے نکل گیا کہ تقوی دل میں نہیں ہے۔ تقوی جب دل میں آئے گا تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے آدمی کے اندر، مواخذے کا احساس ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور حدیث شریف میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی تو بس وہی ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے، جو تقوی میں اللہ کے ڈر میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے، وہ لوگوں میں بھی زیادہ عزت والا اور اللہ کی نظروں میں بھی سب سے زیادہ عزت والا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت آدمی وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تقوی کی صفت سے متصف فرمائے، تقوی کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔